اس رات قافلے میں پہلی موت واقع ہوئی۔ وہ ایک کمزور سا نوجوان تھا جو نمونیے سے مرا۔ اس کی بیماری کا کسی کو پتہ نہ چلا کیونکہ وہ اکیلا سفر کر رہا تھا۔ صبح سویرے گاڑی کا سہارا لے کر چلنے والوں نے اسے گاڑی میں مرا ہوا پایا اور کود کر اوپر چڑھ گئے۔ چند ایک تو بیٹھتے ہی اونگنے لگے، دو بے ہوش ہو کر گر پڑے، لیکن چونکہ گاڑی لاوارث تھی اس پر سوار ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جنہیں اندر جگہ نہ ملی وہ باہر ڈنڈوں پر بیٹھنے لگے۔ نتیجتاً دونوں طرف کے بانس کے ڈنڈے بوجھ کے نیچے ٹوٹ گئے۔ آخر بیل کھینچنے سے معذور ہو کر رک گئے۔ اب پیچھے رہ جانے کا عام خوف ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوا اور خوفناک جد و جہد کی ابتدا ہوئی، طاقتور اور کمزور کی ازلی حیوانی رقابت۔ اس دھکم پیل میں گاڑی کے مالک کی لاش نیچے گر پڑی۔ آخر تھوڑی دیر کے بعد جب چند زور آوروں نے گاڑی پر قبضہ کر لیا اور بیل دوبارہ چلنے لگے تو وہ اپنے پیچھے آنے والے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے جو بظاہر ان سے مخاطب تھے۔ اس قیامت کے شور میں وہ کچھ سن تو نہ سکے، لیکن لوگوں کے تشویشناک اشاروں سے انہیں لاش کی غیر موجودگی کا احساس ہو گیا۔ گاڑی رکی، دو آدمی اتر کر گئے، مردے کو کندھوں پر اٹھا کر لائے اور گاڑی میں لاد کر روانہ ہوئے۔ لیکن موت کی خبر آنن فانن سارے میں پھیل گئی اور ایک جگہ پہنچ کر سارے کا سارا قافلہ یکدم رک گیا۔ بہت سے لوگوں نے آ کر لاش کو گھیر لیا اور اسے ٹھکانے لگانے کی تجویزوں پر غور کرنے لگے۔ اب وہ لوگ جو گاڑی پر قابض تھے چوکنے ہوئے اور چالاکی کے ساتھ اتر کر ہجوم میں مل گئے۔ پھر انہی میں سے دو نے اوپر چڑھ کر مرنے والے کا ایک بڑا سا صندوق خالی کیا اور لاش کو کپڑے میں لپیٹ کر اس میں رکھا۔ پھر نماز جنازہ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ نماز کے بعد امام نے بیل گاڑی پر چڑھ کر ایک مختصر لیکن جوشیلی تقریر کے دوران کہا، ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ ہم اپنے مردوں کی حرمت کے پاسبان ہیں۔ آج ہمارے اس گمنام بھائی کو، جس کا نام بھی بعض ضرورتوں کے تحت ہمیں خود ہی ایجاد کرنا پڑا، وہ عظیم الشان جنازہ میسر ہوا ہے جو دنیا میں بڑے بڑے آدمیوں کو نہیں ملتا۔ 10,000 روحیں، 10,000 مومن۔ تقریر کے دوران اور تقریر کے بعد دیر تک لوگ ٹولیوں میں جنازے کے پاس سے گزرتے رہے۔ ان میں سے ہر ایک حد الوسع اس اجنبی انسان کا مردہ چہرہ دیکھنے کا خواہش مند تھا جو محض مر کر یکلخت ان سب کے لیے درد مندی، خدا ترسی اور مستقبل کے خوف کی عظیم علامت بن گیا تھا۔ چند ادھیڑ عمر کسان عورتیں اونچی آواز میں بین کرنے لگیں۔ ان پر آج پہلی بار موت کی عالمگیر حیثیت کا انکشاف ہوا تھا اور غیر شعوری طور پر انہوں نے محسوس کیا تھا کہ اس ایک انسان کی موت ان سب کی موت تھی کہ مستقبل کے اندھیرے کی مشترکہ موت میں وہ سب شامل تھے۔ آخر اسے قبر میں اتار کر کم از کم 5,000 افراد نے اپنے اپنے حصے کی مٹی اس پر ڈالی اور ایسی قبر بنائی کہ ان میں سے آج تک کسی نے اتنی بڑی قبر نہ دیکھی تھی۔ زندگی کی ایک عظیم فارم ہے یہ جنازہ، لمبے بڈھے نے مٹی پھینکتے ہوئے کہا۔ نعیم نے خاموشی سے اسے دیکھا اور اپنے حصے کی مٹی پھینک کر آگے روانہ ہو گیا۔ میلوں تک انہیں وہ قبر نظر آتی رہی۔ اسی روز قافلے پر پہلی بار حملہ ہوا۔ حملہ آور ہندو اور سکھ تھے جو کلہاڑیوں، بلموں، تلواروں اور رائفلوں سے مسلح تھے۔ قافلے والے بہت سے مردہ اور زخمی چھوڑ کر آندھی کی طرح بھاگے۔ اب وہ موت سے واقف ہو چکے تھے۔ تم کیا کہہ رہے تھے؟ نعیم نے پوچھا۔ جنازے کی بات کر رہا تھا کہ یہ زندگی کیسی منظم ہے۔ ہنسو مت، میں فلسفہ نہیں بگھار رہا۔ اس زندگی سے مراد یہ خصوصی زندگی ہے، یہ جس میں قواعد و ضوابط ہیں اور ہمسائے کے ساتھ محبت کرنے کے احکام اور نماز کے اوقات، رہنے سہنے اور ملنے جلنے کے طریقے، نیکی کے بدلے ثواب اور گناہ کے بدلے عذاب ہے۔ کتنی بڑی تنظیم ہے، تم نے کبھی سوچا ہے؟ میں بھی کیا پوچھ رہا ہوں، ہر کوئی تھوڑا ہی سوچتا ہے، پر سنو، میں نے سوچا ہے۔ وہ دیکھو، اگلی بیل گاڑی پر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ میں جب بھی ایسے شخص کو دیکھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ابھی چند منٹ میں یہ اپنے ضمیر کا سارا بوجھ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے اطمینان سے بیٹھ جائے گا۔ اس کی زندگی کی ایک مخصوص شکل، ایک فارم ہے جس کے مطابق کہ یہ رہتا ہے، اور اس کا کنٹینٹ ہے جو کچھ کہ یہ کرتا ہے اور اس کے نیک و بد ہونے کا علم رکھتا ہے۔ پھر اس کی اجتماعی شکل ہے نماز جنازہ، جس کی عظیم فارم ہے اور جس کے کنٹینٹ میں تمام انسان شامل ہو جاتے ہیں۔ اس سارے سلسلے میں ایک رکھ رکھاؤ ہے، صاف ستھرا پن ہے، جیسے دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر باورچی خانے کو جھاڑا پونچھا جائے، برتنوں کو مانجھ کر قرینے سے رکھا جائے اور فرش کو دھو دھلا کر کھلا چھوڑ دیا جائے۔ اس میں فراغت کا احساس ہے۔ میری بھی کوئی زندگی رہی ہے، پریشان خیالی، ابتری، دھما چوکڑی، ایک دم دھما چوکڑی۔ فارم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
इस जुमरे में कुछ था भी तो मजबूरी, महज मजबूरी और लाचारी। और कंटेंट, क्या बात करते हो मियाँ, कभी किसी चीज का तायुन ही नहीं हो पाया। लेकिन अब मैं तुम्हें सबसे अहम बात बताने वाला हूँ, सुनो। इसके बावजूद, इन सब बातों के बावजूद मैंने कभी ऐसे लोगों के लिए, ऐसी जिंदगी के लिए रश्क या हसद महसूस नहीं किया। कभी एहसास कमतरी मुझको नहीं हुआ। हमेशा मैंने इस निजाम के लिए अपने दिल में एक अजीब सी हिकारत महसूस की है कि हम अपने जमीर को जबरदस्ती धो धा कर नए गुनाहों के लिए ताजा दम हो बैठते हैं, नई उमंग, नई हिर्स के साथ। और नमाज जनाजा के बाद क्या होता है तुमने देखा ही है। शिकस्त और बेहुरमती हमें ऐन आंखों में आकर लगती है। तुमने तो देखा ही है। तुम कौन हो? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में तारीख पढ़ाता था। उससे पहले टाटा स्टील मिल में काम करता था। उससे पहले बुढ़ा गहरी नजरों से नईम को देखकर हंसा। आवारा था, खोज में था, गुमशुदा था, जो भी समझ लो। लेकिन नईम की आंखों के सामने साफ तौर पर मुद्दतों पहले की एक धुएं से भरी हुई कोठरी आ गई, जिसमें एक जोशीला नौजवान बैठा जिले के सारे अंग्रेज अफसरान को बमों से उड़ा देने की तजवीजों के बारे में बातें कर रहा था। बूढ़े ने नईम के चेहरे पर अचानक फैलती हुई पुरानी आशनाई की मुस्कुराहट को न देखा और फिर बोलने लगा। उससे पहले आइडियल्स थे और आवारगी थी। अगर मैं तफसील से बयान करूं तो तुम कहोगे कि वो आवारागर्दी की जिंदगी थी, मगर नहीं, वो महज आवारगी थी। ये मुझे बहुत बाद में पता चला। आइडियल, असल और सही आइडियल तो मुकम्मल नॉर्मल हालात में बनते हैं, ऐसे जहनों में जो पुरशिकम होते हैं, अजीम और बेहवस होते हैं, जिनके पास सिर्फ तखय्युल होता है और बुलंदी और मायूसी होती है। ऐसे इंसान जिन पर कोई दबाव नहीं होता, कोई नाकामी, कोई जहर नहीं होता, बस जिंदगी की रूह होती है जो जवान और खूबसूरत और अफसुर्दा होती है, जो उनको आसपास की गिरती हुई, लाचार होती हुई दुनिया से सिर्फ मायूस कर देती है और उन्हें अपने आप से अलग होकर ऊपर उठकर सोचने के काबिल बनाती है। आर्टिस्ट और शायर के पास अपने तजर्बे होते हैं, आइडलिस्ट के पास बनी नौ इंसान की सारी तारीख, सारे तजर्बे और सारे दुख होते हैं, चुनांचे वो उनसे बड़ा होता है। हम और तुम रोजमर्रा का हिसाब रखने के लिए थे। हमारे पास क्या था? गमो गुस्सा और आइडल्स की बिगड़ी हुई शक्ल, गालियां और बरफरोख्तगी, मुसीबतें और दबाव और नौजवानी और खिफ्फत और तंग नजरी और जिंदगी का सारा जहर, सब कुछ था। सुनो, एक बात बीच में आ गई है। आइडियल और सियासत में फर्क है। सियासत में हवस का मकाम बहुत ऊंचा है। सियासतदान महज अपनी नाक के आगे से गुजरने वाले नफो नुकसान से मुताल्लिक होता है। उसका जहन भद्दा और तारीख से बेबहरा होता है। आइडियल जिस शय की लतीफ और आला शक्ल है, सियासत में वही चीज भद्दी और खाम बनकर नमूदार होती है। जिस तरह हर शय बिलाखिर भद्दी और खाम बन जाती है, फिर भी सियासत की हर तरकीब चूंकि सोसाइटी के लिए नफे की उम्मीद दिलाती है, इसलिए उसका वजूद लोगों में गर्मी और जिंदगी पैदा करता है। हमारे पास न आइडियल थे न सियासत, सिर्फ बिगड़ी हुई जिंदगियां थीं और जहरीले दिमाग, जिसका नतीजा इस बिगड़ी हुई तारीख में जाहिर हुआ है। ये सब, उसने चारों तरफ हाथ फैलाया, तुम तो देख ही रहे हो। ये तारीख की कौन सी शक्ल है? ये वो नस्ल है जो एक मुल्क की तारीख में अरसे अरसे के बाद पैदा होती रहती है, जिसका कोई घर नहीं होता, कोई ख्यालात, कोई नस्बुलैन नहीं होता, जो पैदाइश के दिन से उदास होती है और इधर से उधर सफर करती रहती है। हम हिंदुस्तान की इस बदकिस्मत नस्ल के बेटे हैं। थोड़ी देर के बाद जब उसका पहला जोश खत्म हो गया तो वो धीमे, उदास लहजे में अपने मुताल्लिक बताने लगा। मैंने यूनिवर्सिटी में तारीख पढ़ी, लेकिन मैं उस दुनिया में रहता था जहां आप या ताल्लुकादार थे या कुछ भी न थे। जो लोग आला दिमाग होते थे सरकार की मुलाजमत में चले जाते थे और हुकूमत बरतानिया उन्हें इस तौर तरबियत देती थी कि उनकी तमाम जहानत, तमाम अछूतापन खत्म हो जाता था। वो न ताल्लुकेदार बन सकते थे, न आर्टिस्ट, महज सरकारी अफसर बनकर रह जाते थे। न सरकार न रियाया, महज मामूली कारिंदे। ये अजीब मज़हका खेज तबका था। ये उनका खात्मा था। आइडियल कहाँ से आते? दूसरी तरफ हमारी दुनिया थी। उसमें मशक्कत करते हुए मज़ारे थे और छोटे छोटे खुदगरज, खुशामदी और पेटू एहलकार थे। कर्ज थे और सूद लेने वाले महाजन थे और जायदादों की कुर्कियां थीं और इस सब के ऊपर उन खुदाओं के साथ गूंगी कुत्तों की सी वफादारी थी। यहाँ आइडियल बन ही न सकते थे। यहाँ सिर्फ गिरी हुई जिंदगी थी और बेबस बरफरोख्तगी थी, जैसे कुत्ते भौंकते हैं। तारीख की पढ़ाई से मुझे कुछ भी हासिल न हुआ, महज कंफ्यूजन पैदा हुआ, खौफनाक कंफ्यूजन। अगर मैं सरकारी मुलाजमत करता तो आज तक अपनी तालीम का कर्ज उतारता रहता। चुनाचे मैं भाग गया, लेकिन वो नौजवानी का जमाना था, समझते हो। हम उम्र हैं, एक दूसरे को सब कुछ बता सकते हैं।
تم ضرور سمجھ جاؤ گے۔ وہ زمانہ تھا جب اس سب کچھ کے باوجود آدمی اپنے خیالات کے ساتھ نوجوانی کی اولین محبت کرتا ہے، جس کے ختم ہونے کا غم انسان عمر بھر ساتھ ساتھ لیے پھرتا ہے، جس سے دل خالی ہو جاتے ہیں اور دماغ ناکارہ۔ اس وقت معمولی سے معمولی اور بیکار چیزوں میں نصب العین نظر آتا ہے، اور انتہائی بے خیالی سے ہم زندگی کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ پھر تم بھی نہیں، میں جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ میں اس کے بعد کارندہ نہیں بنا، مگر میں نے وہ کیا جو مجھ کو کرنا چاہیے تھا، جو ہر کسی کو کرنا چاہیے تھا۔ میں محنت کر کے روزی کمانے لگا۔ یہ تاریخ کا وہ زمانہ ہے جس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑا کام جو میں کر سکتا ہوں وہ خاموشی اور دیانتداری کے ساتھ رہنے کا ہے۔ یہ سب سے قدرتی طریقہ ہے جو انسان اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ دیانتداری اور شرافت کے ساتھ مسلسل دکھ سہتا ہوا انسان ہی دنیا کی واحد حقیقت ہے۔ میں نے کافی آرام کر لیا ہے، میرا خیال ہے اب میں 12 گھنٹے تک چل سکتا ہوں۔ تم میری جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ آؤ آؤ، مجھے شرمندہ نہ کرو، میں کہہ رہا تھا۔ اوہ، میں بار بار دہرا رہا ہوں، لیکن یہی دنیا کی واحد حقیقت ہے۔ سن رہے ہو؟ تم شاید سن بھی نہیں رہے، کیا فائدہ؟ انہیں چلتے ہوئے 9 روز ہو چکے تھے۔ اب وہ جالندھر کے قریب پہنچ رہے تھے، اور حالانکہ آدھے سے زیادہ نئے لوگ اس میں شامل ہو چکے تھے، لیکن قافلے کا حجم حیرت انگیز طور پر گھٹتا جا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جوں وہ پنجاب میں اندر آتے گئے، حملوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ پچھلے 5 روز سے دن میں کئی بار حملے ہو رہے تھے، اور وہ ایک پل کے لیے بھی بے خبر ہو کر نہ چل سکتے تھے۔ یہ حملے مسلح اور نیم مسلح دستوں کی طرف سے ہو رہے تھے، جو کہ زیادہ تر دیہات میں سے آتے۔ پہل تو قافلے والے کچھ نہ کچھ ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ اب وہ اس قدر تھک چکے تھے کہ حملہ آوروں کے ہتھیاروں کے سامنے خاموشی سے مر جاتے یا بھاگنے لگتے۔ ہر حملے کے بعد مردوں اور زخمیوں کو پھلانگتے ہوئے، رونتے ہوئے قافلے والے آگے نکل جاتے۔ کئی ایک سمت کا احساس کھو کر قافلے سے بچھڑ جاتے، اور نوجوان عورتیں اغوا کر لی جاتی۔ اس طرح سے گو ہر پڑاؤ پر مہاجرین کی تازہ جماعت ان سے آ ملتی، مگر کم ہونے والوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہوتی اور قافلہ گھٹتا جاتا۔ پچھلے 50 میل سے اچانک انہیں اپنے راستے میں مردہ اور نیم مردہ انسانی جسم ملنا شروع ہو گئے تھے، جو سڑک پر اور آس پاس کے کھیتوں میں بکھرے پڑے تھے، اور پتہ دیتے تھے کہ ان سے آگے آگے ایک اور قافلہ رواں تھا، ایک مہیب زخمی جانور کی طرح جو خون کی لکیر چھوڑتا ہوا آگے آگے بھاگ رہا ہو۔ گو وہ اسی اجلت اور لاپرواہی کے ساتھ ان اجنبی مردہ جسموں کو پھلانگتے ہوئے گزر رہے تھے، مگر اس خیال سے کہ ان سے آگے، ان سے پہلے کچھ اور لوگ، دوسرے ناواقف لوگ موت کا سامنا کر رہے تھے۔ انہیں عجیب سی طمانیت کا احساس ہوا۔ موت جو مشترکہ تھی اور راستے میں بکھری پڑی تھی، اور جس کے اوپر سے ہزاروں انسانی پاؤں بظاہر بیگانگی اور بے نیازی کے ساتھ بھاگتے ہوئے گزر رہے تھے، آخرکار اسے دھوکہ دیا جا سکتا تھا، ٹالا جا سکتا تھا، دوسرے کے سر تھوپا جا سکتا تھا۔ اس خیال کو یوں بھی تقویت ملتی کہ بعض دفعہ اگلے قافلے کے حملہ آور انہیں بغیر کچھ کہے گزر جانے دیتے۔ وہ مار مار کر اس قدر اکتا چکے ہوتے کہ محض سڑک کے کنارے بیٹھے نئے قافلے کے خاموش خوفزدہ کوچ سے ہی محسوس ہوتے رہتے۔ کبھی کبھی وہ مردوں اور زخمیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے آگ لگا دیتے، اور نیا قافلہ چپ سادھے بھاگتا ہوا ان کے قریب سے گزر جاتا۔ کبھی کبھار ان کی زد سے باہر نکل کر ایک آدھ پرانا آدمی رک کر دور سے جلتے ہوئے انسانی جسموں کا نظارہ کرتا، اور اس کے ذہن میں قافلے کی پہلی لاش کی یاد تازہ ہو جاتی۔ زیادہ تر لوگ نئے ساتھیوں اور نئے حملوں کی توقع میں اپنا سفر جاری رکھتے۔ نعیم اس افراتفری میں کئی بار علی سے بچھڑ گیا، مگر علی ہر دفعہ اسے تلاش کر لیتا۔ وہ گاڑی کے اوپر ایڑیاں اٹھا کر کھڑا ہو جاتا اور چاروں طرف نظر دوڑاتا، پھر ایک طرف کو نظریں جما کر گاڑی سے اترتا، ہجوم کو چیرتا ہوا سیدھا جاتا، اور سر جھکا کر چلتے ہوئے نعیم کو بازو سے پکڑ کر برا بھلا کہتا ہوا واپس لے آتا۔ اپنی گاڑی کو مت چھوڑو، مت چھوڑو، 3000 بار کہا ہے، مگر تم تو بالکل کام سے گئے، وہ پکڑ لیں گے اور مار دیں گے اور چلے جائیں گے، بس پھر، وہ کہتا۔ لیکن نعیم سارے کاموں سے جا چکا تھا۔ بوڑھا پروفیسر بھی اب اس سے باتیں کرنے کی ناکام کوشش کر کر کے تھک چکا تھا، اور آخر اس نے علی سے کہا تھا، تمہارا بھائی، اس کے دماغ پر اثر ہے، خیال رکھنا پڑے گا۔ اور علی جو شروع سے بوڑھے پروفیسر کی طرف سے لاپرواہ تھا، یہ سوچ کر خوش ہوا کہ اب وہ جب چاہے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتا تھا۔ وہ سب کچھ دیکھتا، بھالتا، کھاتا اور کبھی کبھی اونگتا ہوا چل رہا تھا۔ اس کی صورت اپنے دوسرے ہم اثروں سے قطعی مختلف نہ تھی،
سب کی داڑھیاں اور چہرے غلیظ، لباس پھٹے ہوئے اور پاؤں سوجے ہوئے تھے۔ سب ننگے پاؤں تھے کہ سارے جوتے تنگ ہو چکے تھے۔ سب کی نظریں گونگی اور آوارہ تھیں اور ان سے طویل بے منزل مسافرت کی تکلیف ٹپکتی تھی۔ سب کے نزدیک اہم ترین کام چلتے جانا اور اکٹھے رہنا تھا، اور وہ ان سب میں گھلا ملا ہوا، کھویا ہوا، محض ایک اور گمنام بے حیثیت مسافر تھا۔ اس کے سامنے وقفے وقفے پر حملے ہو رہے تھے، لوگ مر رہے تھے، جو مارے جانے سے بچ رہے تھے وہ تھک کر گر رہے تھے، سامان کو آگ لگائی جا رہی تھی اور لوگ خوراک کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے۔ سڑک پر اور سڑک کے کنارے لاشوں کا طویل سلسلہ تھا۔ کوئی پلیا کے پتھر کے سہارے بیٹھا اور کوئی درخت کے ساتھ کھڑا کھڑا مر گیا۔ عورتوں کے ننگے مردہ جسم بے شرمی سے پھیلے ہوئے تھے اور جنگلی جانور اور پرندے ان پر پل رہے تھے۔ جو زندہ تھے وہ مستقل چل رہے تھے، اور میاں بیوی، بہن بھائی اور ماں اور بچے کے رشتے ختم ہو رہے تھے۔ اور وہ سب کچھ ہو رہا تھا جو دنیا کی تاریخ میں ایسے قافلوں کے ساتھ ہمیشہ ہوتا آیا ہے، لیکن یہ سب اہم نہیں تھا، کیونکہ وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود خاموش اور لا تعلق تھا۔ تم بولتے کیوں نہیں؟ آخر جھنجھلا کر علی نے کہا۔ یعنی 5 روز ہو گئے، پورے 5، اور بات تک کر کے نہیں دی اس شخص نے۔ دماغ پر اثر، پروفیسر نے کہنا چاہا۔ چپ رہو تم، نیچے اترو، چلو۔ علی نے اس کی پشت پر دھپ جما کر گاڑی سے اتار دیا۔ نعیم نے تیز روشن آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور چالاکی سے مسکرایا۔ پھر اس نے عائشہ پر نظر ڈالی، جو گاڑی میں لیٹی تھی، اور چارے کا ڈھیر جس میں اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اس نے گھر بنا رکھا تھا ختم ہو چکا تھا۔ وہ بہرحال اتنی سوکھ چکی تھی کہ کسی نے اسے مارنے یا اغوا کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ نعیم آہستہ سے ہنسا، پھر وہ تیز تیز چل کر بیلوں کے پاس پہنچا اور ان کی پسلیوں پر جو باہر نکلی ہوئی تھی ہاتھ پھیرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کر چلنے لگا۔ پروفیسر اور علی گمسم تراہم خیز تعجب کے ساتھ اسے دیکھتے رہے، پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مایوسی سے سر ہلانے لگے۔ ایک نشہ تھا، ایک بدمستی تھی جس میں سب کچھ ڈوب چکا تھا، غرق ہو چکا تھا، جس کا منبع کسی کے علم میں نہ تھا۔ ایک بے خودی جو زندگی کی سفاکی کے سارے منظر کو بہا کر لے گئی تھی، پار کر گئی تھی، جس نے ہر انسانی اور حیوانی جذبے کو، تجربے کو فتح کر کے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ وہ کہاں سے آئی تھی، کیوں کر پیدا ہوئی تھی، اور کدھر لیے جا رہی تھی، اس سے وہ قطعی ناآشنا تھا۔ صرف ایک غبار تھا، روشن اور لطیف اور بے حیت، جیسے خزاں کی شفاف راتوں کی کہکشاں یا جاڑوں کی صبحوں کی دھند جو چھوٹی نہیں جاتی مگر کپڑوں میں گھس کر سارے جسم کو گیلا کر دیتی ہے، اور خوبصورت اور خنک ہوتی ہے، جس میں آپ چلتے جاتے ہیں اور نئی نئی چیزیں نمودار ہوتی جاتی ہیں۔ مرد اور عورتیں، گھوڑا گاڑیاں، بچے، روزمرہ کی مانوس شکلیں، مگر دھند میں سے نکلتی ہوئی وہ انوکھی اور خنک اور خوبصورت ہوتی ہیں، خواب کی طرح۔ بس ایسا غبار تھا جو شروع دن سے بلند ہو رہا تھا، جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جسے اس نے واضح طور پر محسوس کیا تھا۔ موت اور بھوک اور بے کسی اور خوف اور لالچ کے ساتھ ساتھ جسم کی بڑھتی ہوئی تھکن کے پہلو بپہلو اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ درد کرتا ہوا جسم جو اس کا خیال تھا کہ زندگی کی سب سے بڑی اذیت تھی، اور مایوسی کا نقطۂ عروج، جہاں پہنچ کر اب نہ وہ بھاگتے تھے نہ پرواہ کرتے تھے۔ حملہ آور ان میں سے چند ایک کو ہانک کر لے جاتے تھے اور سڑک کے کنارے کھڑا کر کے گولی مار دیتے تھے۔ سب ختم ہو چکا تھا، کیونکہ جسے اس نے محسوس کیا تھا آخر ان سب سے زیادہ طاقتور اور روشن اور جاندار تھا، اور اسے مکمل طور پر لپیٹے میں لیے ہوئے تھا۔ یہاں بالآخر خاموشی تھی اور وجد۔ قافلے والوں کا کاروبار بہرحال چل رہا تھا۔ شہر کے باہر وہ پناہ گزیں کیمپ میں پہنچ کر رک گئے، یہاں ان کو رات بسر کرنا تھی۔ کیمپ چند کچی پکی بارکوں اور پھٹے ہوئے خیموں پر مشتمل تھا۔ بارش کا پانی جگہ جگہ رکا ہوا تھا۔ پرانے اور نئے پناہ گزینوں نے ایک دوسرے کو شک و شبے کی نظروں سے دیکھا، پھر وہ بیٹھ گئے اور پتھروں کے چولہوں پر روٹیاں پکانے لگے۔ جن کے پاس توے نہیں تھے وہ گول گول پتھروں پر آٹا لپیٹ کر آگ پر گرم کرنے لگے۔ جن کے پاس آٹا نہ تھا وہ بھاری رقمیں دے کر پڑوسیوں سے آٹا خریدنے لگے۔ جن کے پاس پیسے نہ تھے وہ رات کا انتظار کرنے لگے جب اندھیرے میں چوری کی جا سکتی تھی، یا گھر کی عورتوں میں سے کسی جوان اور خوش شکل کو تھوڑی دیر کے لیے کسی دوسرے کے حوالے کر کے کہ حیوانی جذبے اور ان کے پالنے والے ہر حالت میں زندہ رہتے ہیں، معاوضے میں اشیاء خوردنی حاصل کی جا سکتی تھی۔ کچھ لوگ بہرحال اتنے تھک چکے تھے کہ آتے ہی غش کھا کر گر پڑے، اور ہوش میں آنے پر گڑھوں میں رکا ہوا پانی پی کر دوبارہ گہری نیند سو گئے۔
और मक्खियां उनके मुंह पर जमा होने लगीं और जंगली परिंदे उन्हें मुर्दा समझकर चोंचे मारने लगे। फिर चंद एक ऐसे भी थे जो महज हबन्नकों की तरह मुंह खोले बैठे थे और खला में देख रहे थे, गोया मौसम का जायजा लेते हों। उन दिनों सारे दिन एक से थे, या बारिश होती या सूरज निकल आता। धूप भूरे रंग की झुलस देने वाली होती, आसमान गर्दालूद और बदरंग होता, जिस पर हर वक्त फरबा मुर्दार खोर परिंदों के गौल उड़ा करते, और फिजा में एक अजीब किस्म की मतली आवर बू फैली रहती। वो रात उसी मदहोशी में गुजरी। टूटी हुई छत वाली बैरक में दीवार से टेक लगाए वो बैठा था। थोड़ी थोड़ी देर के बाद बारिश हो रही थी। पानी की जद में जो लोग आते उनमें खलबली मच जाती और उठ उठकर उन लोगों पर गिरने लगते जो छत के नीचे सो रहे होते। गालियों और कोसनों का तूफान उठता और आप से आप खत्म हो जाता। 12 फुट मुरब्बा की कोठरी में 100 से ज्यादा बदबूदार गलीज इंसान बंद थे। नईम आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहा था। वो सरे शाम से आंखें खोले दीवार के सहारे बैठा था। थोड़े थोड़े वक्फे पर उस पर गुनूदगी तारी हो जाती और अजीब व गरीब ख्वाब दिखाई देते, लेकिन उसकी आंखें कभी पूरे तौर पर बंद न होती, बस गुनूदगी की हालत में आधी मिट जाती। उन नीम व आंखों में अगर कोई देखता तो यकीनन खौफजदा हो जाता, क्योंकि उसे वहां पर एक मुर्दा आदमी की गदली बेहरकत आंखें दिखाई देती, वो जिनमें से सारी नजर गायब हो चुकी होती है, और ख्वाब ऐसे मुख्तसर बेहयात ख्वाब जो जागने पर यकसर जहन से निकल जाते, लेकिन जिनके बाद एक अजीब किस्म की ताजगी और तवानाई सारे वजूद में महसूस होती। जागने पर वो इधर उधर देखता और किसी जगह पर बातें करते हुए लोगों के चंद जुमले उसके कान में पड़ते और इंसानी बदबू से उसका दिमाग फटने लगता। उसने महसूस किया कि वो अपने हवास दोबारा हासिल कर रहा था। जिस्मानी दर्द के बाद जो उसे मुसलसल चलने से हुआ था, उसका ख्याल था कि इस कमरे की बू जिंदगी की सबसे बड़ी अजियत थी जो वो सह रहा था। सुबह काजिब के वक्त वो पूरी तरह आंखें खोले बैठा था। उसके करीब चंद किसान आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। वो सुनने लगा। फिर उनमें से हर एक ने अपनी अपनी एक एक नेकी बारी बारी याद करके दोहराई, और जब एक अपनी बात खत्म कर चुका तो दहाने का पत्थर 1/3 हट गया, और दूसरे की बात खत्म होने पर पत्थर 2/3 हट गया, और जब तीसरे ने अपनी नेकी गिनाई तो गार का मुंह साफ खुल गया और वो भागते हुए बाहर निकल आए। 3 नहीं 4 थे, नहीं 3 थे, मुझको क्या पता नहीं। अच्छा झगड़ा मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये कि अपनी एक एक नेकी याद करो। सब पहले तुम करो, पहले मैं। अच्छा सुनो। सब हंसने लगे। दांत मत निकालो, सुनो। मैंने एक दफा मैंने मेरी गाय को मुखर हो गया था और मैं रात भर उसे टिकोर करता रहा था। वो फिर हंसने लगे। गाय की नेकी से क्या होता है? कोई और किसी ने कहा। क्यों नहीं होता? बेजबान के साथ नेकी करने से नहीं होता कुछ। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम बोलो। दूसरा बोला। 5 साल के जाड़े की बात है। मैं खलियान पर बैठा था कि एक सवार आया और दरवाजे पर गिर पड़ा। उसने बताया कि पुलिस उसके पीछे लगी हुई है और उसके पेट में 3 गोलियां हैं। मैंने उसको भूसे के ढेर में छुपा दिया और खून के निशानों पर भी भूसा डाल दिया और घोड़े को भगा दिया। फिर पुलिस सारी रात मुझे अजाब देती रही, पर मेरे मुंह से उसका बोल न निकला। ये तो गाय से भी बदतर है, हो सकता है वो कातिल हो। सब फिर हंसे। मुझे क्या पता, मैंने तो नेकी का काम किया। ठीक है, अब तुम बताओ। तीसरे ने कोई मुख्तसर सी बात की, नकाहत की वजह से जिसकी आवाज नईम तक न पहुंच सकी। बस 3 काफी हैं, नहीं 4। बस 3। उनकी सादा बेखतर आवाजें थी और वक्त के अंदेशों को उन्होंने फतह कर लिया था। इसी तरह बैठे बैठे नईम के जहन में एक नज्म के मिसरे आने लगे। वो कुछ इस तरह थे। नंगी शाखों पर परिंदे खुराक की उम्मीद में बैठे हैं और एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं। नीचे उनके खुदाओं के कारवां अपनी हम्दो सना गाते हुए गुजर रहे हैं। पर पेड़ कहाँ हैं? मैं दुनिया के चौराहों में बैठकर भीख मांगता हूँ और दुनिया में पैगंबर आना बंद हो चुके हैं। अब लोग सिर्फ कहानियां सुनाकर चले जाते हैं, पर लोग कहाँ हैं? उसने 2-3 बार नज्म को जेरे लब दोहराया। उसने शायरी बहुत कम पढ़ी थी, लेकिन आज ये नज्म आप से आप तैयार हो गई थी। क्यों कर? हैरत और इस्तेजाब के जज्बात ने चंद लम्हों तक उसे शशदर कर दिया। फिर यकलख्त उसके अंदर कुव्वत और तवानाई की एक लहर पैदा हुई, जिसने उसको मेकानिकी तौर पर उठाकर सीधा कर दिया। सोते और जागते हुए जिस्मों को फलांगता हुआ वो बाहर निकल गया। एक ताजा हल चले हुए खेत के किनारे किनारे भागता हुआ वो यकलख्त रुक गया। सूरज निकल रहा था।
اولین کونوں کے ساتھ کبوتروں کی ایک ڈار کھیت میں آ کر اتری اور خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر بکھر گئی۔ پھر چڑیوں کی ایک ڈار آئی اور کھیت کے دوسرے کنارے پر اتری۔ صبح سویرے کی آہستہ خرام تازہ ہوا اس کے چہرے سے ٹکراتی گزر رہی تھی۔ سورج آہستہ آہستہ بلند ہو رہا تھا۔ چند منٹوں میں مشرقی آسمان نے کئی رنگ بدلے، پھر زردی مائل گلابی رنگ کی کمزور دھوپ درختوں کی چوٹیوں پر پڑی اور اڑتے ہوئے پرندوں پر، پھر اس کا رنگ سفید اور سنہری ہوتا گیا اور وہ درختوں کی شاخوں پر پڑی اور بیرکوں کی چھتوں اور خیموں کی چوٹیوں پر، پھر تنوں پر اور بیدار ہوتے ہوئے انسانوں کے چہروں پر، پھر زمین کے چاک سینے پر اور پیٹ بھرتے ہوئے کبوتروں پر، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین و آسمان کا وہ گنبد نما اور اس میں محیط ہر شے اس عظیم الشان سنہری روشنی سے بھر گئی، حتیٰ کہ بالوں کو اڑانے والی آہستہ خرام ہوا بھی سنہری تھی اور اس میں تازہ سنہری مٹی اور سنہرے ہرے پتوں کی خوشبو تھی۔ وہ کئی لمحوں تک دم بخود کھڑا چاروں طرف پھیلتے ہوئے طلسم کو دیکھتا اور محسوس کرتا رہا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھا اور کھیت کے درمیان پڑے ہوئے پتھر پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا اور سورج میں نظر جما کر دیکھنے لگا اور دیکھتا رہا، اور اس کی روح میں وہ عجیب و غریب لہر بڑھتی رہی اور گھٹتی رہی، بڑھتی رہی اور گھٹتی رہی۔ پھر پہلی دفعہ اس نے آنکھیں بند کی، یکایک وہ گرا اور دونوں بازو پھیلا کر پتھر سے لپٹ گیا اور اسے چومنے لگا، حتیٰ کہ وہ جگہ جگہ سے گیلا ہو گیا۔ پھر اس نے جھک کر دونوں ہاتھوں میں سے مٹی اٹھائی اور چہرہ اس میں دبا دیا اور خوشی سے دیوانہ وار قہقہا لگایا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب وہ واپس بیرک کے دروازے پر پہنچا تو لوگ اٹھ رہے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہوئے یکایک رات کی خوفناک بو کا راز اس پر کھلا۔ ایک کونے میں ایک خاموش معاہدے کے تحت لوگوں نے ذرا سی جگہ خالی چھوڑ رکھی تھی، جس پر رات بھر مائیں اپنے بچوں کی اور اپنی حاجت رفع کرتی رہی تھیں۔ پاس ہی گندگی میں لتھڑی ہوئی ایک انسانی لاش پڑی سڑ رہی تھی۔ یہ ایک کسان نے لاش کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ کوئی کہہ رہا تھا 2 ہفتے سے یہاں پڑی ہے، یعنی ہم رات بھر خوف اور کراہت کے مارے اس کے ساتھی کی آواز بند ہو گئی۔ لوگ ڈرے ہوئے مویشیوں کی طرح بیرک چھوڑنے لگے۔ جب قافلہ روانہ ہوا تو وہ بے اختیار بولنے لگا۔ تم نے کبھی ماؤنٹ ایورسٹ کی طرف دیکھا ہے؟ جب سے نسل انسانی کا آغاز ہوا ہے، لوگ اسے حیرت و استعجاب سے دیکھتے آئے ہیں۔ آج ہزاروں برس کے بعد بھی وہ اسی طرح شاندار اور عظیم ہے۔ اور تمہیں کبھی ساحل سمندر پر جانے کا اتفاق ہوا ہے؟ اف، تم تو صرف تاریخ پڑھاتے رہے، اور اس سے پہلے خیر۔ بہرحال سمندر اور آسمان اور طلوع سحر کا منظر اور تاج محل اور شیکسپیئر، ان سب میں ساری چیزوں میں ایک حسن ہے جو لازوال ہے، اور وہ تخلیق کا حسن ہے، خدا کی تخلیق اور انسان کی تخلیق۔ حسن اپنی اعلیٰ ترین شکل میں صرف تخلیق میں ظاہر ہوتا ہے، اور وہ لافانی ہوتا ہے، اور وہ صرف بہترین تخلیق میں پایا جاتا ہے۔ جب وہ کسی ادنا تخلیق میں نمودار ہوتا ہے تو محض اصل کی تصویر ہوتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے، اپنی ساری دلکشی کے ساتھ، اپنی ساری دلکشی کے باوجود، جیسے انسانی ہستی جو بالآخر مٹ جاتی ہے۔ مگر اعلیٰ ترین سطح پر خدا انسانی روح کی تخلیق کرتا ہے، اور آسمانوں اور سمندروں اور پہاڑوں کی روح کی طرح وہ لافانی ہوتی ہے، اور اس کی دلکشی بھی، اور پھر یہ حسن کی تخلیق کرتی ہے، ایک اور حسن کی۔ خدا کی بنائی ہوئی تمام چیزوں میں صرف انسانی روح ہے جسے تخلیق کی قوت ورثے میں ملتی ہے، اور اس طرح کائنات کا حسن قائم رہتا ہے، خدا سے آدمی کی طرف اور پھر خدا کی طرف۔ خدا اور انسان روح تخلیق کے عمل کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک ہیں، اور یہ ایک ہی شے ہے، حسن۔ یہ اتنی ہی زبردست اور بے پایہ قوت ہے جتنے اس کے دونوں خالق، اور یہ بہت بڑی قوت ہے، محبت اور مذہب اور موت سے بھی بڑی، زندگی سے بھی بڑی، کیونکہ یہ چیزیں ادنا تخلیق ہیں، محض وہ قوتیں ہیں جو اعلیٰ تخلیق کی طرف ابھارنے میں مددگار کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ مثلاً زندگی، میں تم کو بتاتا ہوں، زندگی جو نام ہے ہر قسم کی تکلیف اور راحت میں عمر بسر کرنے کا، کس طرف کو سفر کرتی ہے؟ دانائی کی طرف۔ کیا کنفیوشس اور افلاطون کی دانائی کبھی ضائع ہو سکتی ہے؟ وہ لوگ کبھی دوبارہ زندہ نہ ہوں گے، مگر جو کچھ انہوں نے دیکھا اور جانا اور محسوس کیا، وہ آج ہزاروں سال کے بعد بھی ایک طاقتور اور جاندار قوت ہے، اور جب تک زندگی باقی رہے گی، یہ قوت انسانوں کے درمیان زندہ اور محرک رہے گی، کیونکہ یہ زندگی ہے جو ہر ایک کو بسر کرنا ہے، اور یہ ایک ہی طرف کو سفر کرتی ہے۔ دانائی حسین ہے کیونکہ تخلیق ہے،
اور تخلیق حسین ہے کیونکہ دانائی ہے، تم دونوں کو جدا نہیں کر سکتے۔ اور محبت، کیا عہد قدیم کے انسانوں کی محبت کی داستانوں کو تم بھلا سکتے ہو؟ دنیا میں سب سے بڑی محبت پیغمبروں نے کی ہے، اور محبت ایک ایسی قوت تھی جس نے انہیں ایک اعلیٰ ترین تخلیق کی طرف ابھارا۔ لیکن اب پیغمبر آنا بند ہو چکے ہیں، اب محبت صرف فنکار کرتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے موسیقی ایجاد کی، جنہوں نے شعر لکھے، جنہوں نے سنگ تراشی کی، وہ جنہوں نے زندہ رہتے ہوئے زندگی کو خیرباد کہا، وہ جو فراغت اور جسمانی راحت کی زندگی ہوتی ہے جس کے لیے ہر کوئی کاوش کرتا ہے، جسے چھوڑ کر وہ الگ ہو گئے اور تنہائی میں چپکے کام کرتے رہے، ختم ہوتے رہے، غیر فانی ہوتے رہے۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور کیوں ہوا؟ سنو، یہ وہی محبت تھی جو پیغمبروں نے خدا سے پائی، اور جب ہمارے پاس پہنچی تو اس کا رتبہ لگن کا ٹھہرا، اور لگن کی روشنی میں کچھ لوگوں نے تخلیق کی اور ہمیں زندہ رہنے کا سلیقہ عطا کیا۔ ہم سب محبت نہیں کر سکتے، ظاہر ہے، لیکن پیغمبروں کے خاتمے سے ہم پر بدقسمتی وارد نہ ہوئی، کیونکہ محبت کے چراغ سے چند اور چراغ جلے اور آنے والے عہد میں جلتے رہے، اور اس طرح وہ شعلہ قائم رہا، اور اس کی روشنی اور حرارت کی مدد سے انہوں نے زندہ رہنے کا ایک عظیم الشان قرینہ ایجاد کیا۔ اس کی لو میں انہوں نے زندگی کی کثیف اور غلیظ بے ترتیبی اور بے ڈھنگے پن میں سے ایک لطیف اور شاندار تنظیم برآمد کی، جو ہمیں ورثے میں ملی اور اب ہماری جائیداد ہے اور جس پر ہم فخر کرتے ہیں۔ تو دیکھا تم نے، اس ساری بات کی تہ میں محض ایک قوت تھی جہاں ساری قوتیں جا کر ملتی ہیں، تخلیق کی قوت۔ محبت تو محض راستہ ہے، تم بیٹھے رہو، میں تھکا ہوا نہیں ہوں، رات بھر آرام کیا ہے۔ اور مذہب، سچ ہے کہ تخلیق کی نہایت اعلیٰ شکل ہے اور نہایت دلکش۔ یہ واحد مظہر ہے جہاں خدا، انسان اور روح آپس میں یوں مدغم ہو گئے ہیں کہ ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تخلیق در تخلیق اس صورت کے ساتھ عمل میں آتی ہے کہ ہم حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ یہ وہ حیرت نہیں جو سرکس میں کسی کھلاڑی کا کمال دیکھ کر ہوتی ہے، یہ وہ بلاخیز ذاتی تجربہ ہے جو ہمیں مثلاً کسی تباہ کن زلزلے سے زندہ بچ کر نکل آنے سے ہوتا ہے، یا اس سے بھی کچھ بڑا، جیسے یہ اب یہاں۔ وہ چاروں طرف دیکھ کر بڑبڑایا، یہ اب۔ ہاں، مذہب بلند ترین تخیل ہے، یہ بے مثال مظہر ہے جہاں خیال فوراً ہی عمل کے سانچے میں ڈھال دیا جاتا ہے، اور پھر وہ محض اپنے زور پر ایک پوری زندگی اور اس کی منزل کا تعین کرتا ہے، تمام نوع انسانی کو بنیادوں تک ہلا دیتا ہے، لاکھوں انسانوں کی روح میں حرکت اور گرمی پیدا کرتا ہے۔ آج بھی انسانوں کی سوسائٹی میں مذہب سب سے بڑی واحد قوت ہے، تو اس کا اسرار کیا ہے، اس کا راز بتاؤ؟ وہ چالاکی سے مسکرایا۔ ایمان، یہ ایمان کی تخلیق کرتا ہے اور سینہ در سینہ، نسل در نسل، عہد در عہد اسے منتقل کرتا جاتا ہے۔ ہم ایک مذہب کے حق میں اور دوسرے مذہب کے خلاف بہترین دلائل دے سکتے ہیں، لیکن ہم ایمان سے یقین نہیں اٹھا سکتے، جو کہ سارے مذاہب کی روح ہے۔ یہ مشترکہ جائیداد ہے، یہ لا علم اور بے بہرہ لوگوں کو زندہ رہنے کا اور مرنے کا غیر متزلزل ارادہ عطا کرتا ہے، ایک آئیڈیل، ایک خواب۔ وہ شخص جو اپنے دروازے سے باہر کسی شے کا علم نہیں رکھتا اور جس کی ملکیت میں ایک صحن اور ایک چولہے کے علاوہ کچھ نہیں، ایمان کی ہمراہی میں ہی دفتن تمام زندگی اور تمام موت کے معنی سمجھ جاتا ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ مذہبی ایک ایسا علم ہے جس نے کسی حد تک زندگی اور موت کے اسرار کو سمجھا اور بیان کیا ہے، مگر اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس سے آگے دلائل ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر عہد میں بہتر مدلل قوتوں کے مالک انسان پیدا ہوئے ہیں اور مذہب سے بدل ہوتے رہے ہیں، کیونکہ جہاں دلائل ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ پوشیدہ رو ہے جو تمام مذاہب کی تہ میں رواں ہے۔ ایمان، یہ تجریدی اور تقریباً غیر دلچسپ لفظ جس میں انسانیت اور خدائیت کے وسیع ترین معنی پوشیدہ ہیں، پراسرار اور غیر مشروط طور پر بے علم لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے اور انہیں اطمینان اور وقار کے ساتھ ہر آفت کا، جس میں موت بھی شامل ہے، سامنا کرنے کا اہل بنا دیتا ہے۔ پھر ہر چیز اس قدر آسان اور قدرتی دکھائی دیتی ہے۔ کوئی آج تک نہیں سمجھ سکا کہ کس طرح کمتر ذہانت رکھنے والے لوگ اس فینومینن کو قبول کر کے ایک عظیم جرات کی اہلیت اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن تم بتاؤ، تخلیق کے عمل آج تک کون سمجھ سکا ہے؟ سائنسداں؟ جب انسانی دماغ کیسے کے بعد کیوں پر غور کرنے لگتا ہے تو سارا علم ختم ہو جاتا ہے۔ تو دیکھا تم نے کس طرح منظم مذہب اپنی عظمت کے باوجود
ایمان کے مقابلے میں دوسرا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ ایمان جو مذہب کی تخلیق ہے، اس کا سارا مقصد، سارا حسن ہے۔ ذہین لوگ جو اس حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے مذہب سے بددل ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ میں بھی ان میں شامل تھا، لیکن کل رات وہاں ان کے ساتھ وہ چند بے علم گوار دہقان تھے۔ ان کے ساتھ بیٹھے بیٹھے دفتن مجھے ان کی طاقت، ان کی دانائی اور ان کے وقار کا علم ہوا، جبکہ موت ان کے سامنے کھڑی تھی، ان کے درمیان چل پھر رہی تھی۔ زندگی کے اس عظیم جری لمحے میں انہوں نے اسے مکمل طور پر قبول کر لیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ تمام بنی نوع انسان کی دانائی اور اس کا وقار تھا۔ یہ اس قدر سادہ اور آسان تھا۔ تو تم نے دیکھا، تم ذہین آدمی ہو، میں جانتا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ تخلیق سب سے اوپر ہے، سب سے، میں نے دیکھا ہے۔ آج وہ دوبارہ شرما کر ہنسا۔ آج میں نے ایک نظم، تم جانتے ہو میں شاعر نہیں ہوں، پھر بھی آج، لیکن اب میں اسے بھول گیا ہوں۔ خیر چھوڑو، یہ اہم نہیں ہے۔ اہم یہ ہے کہ یہ اس قدر سادہ اور آسان ہونے کے باوجود اس قدر مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو اپنے تمام علم اور عقل کے باوصف افلاطون یا کوئی پیغمبر ہو سکتا تھا، لیکن اس کے پاس خدا نہیں تھا، چنانچہ وہ دنیا میں پیدا ہونے والی کم ترین اجناس میں سے تھا۔ بوڑھا پروفیسر ہنسا۔ چلو اچھا ہوا، شاعری نے تمہیں زبان تو دے دی۔ اول تو مردہ بولے ہی نہ، اور بولے تو کفن پھاڑے۔ علی نے بھی ہنس کر لاہور کا سیکھا ہوا ایک مذاق کیا۔ ان دونوں کو نعیم کی اس پراسرار چپ کے ٹوٹنے سے نمایاں خوشی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے نعیم کی لمبی تقریر کے دوران بوڑھا پروفیسر علی کی طرف جھک کر اس کے کان میں کہہ چکا تھا، اب تمہارے بھائی کی حالت پہلے سے بہتر معلوم ہوتی ہے، شکر ہے۔ چلتے چلتے شام ہو گئی، مگر نعیم متواتر باتیں کرتا رہا۔ پروفیسر تھکاوٹ کے باعث اسی خستہ حالت کو پہنچ چکا تھا کہ نعیم کی باتوں سے اسے قطعی دلچسپی نہ رہی تھی۔ پھر بھی جب اس کے خیال میں نعیم زیادہ اوٹ پٹانگ کہنے لگتا تو وہ ہمیشہ گاڑی سے نیچے اترنے کی کوشش کرتا اور اسے بیٹھنے کے لیے کہتا۔ نعیم نے ایک بار بھی اسے ہلنے نہ دیا۔ اس پر پروفیسر نہایت خفیف ہوتا اور چور نگاہوں سے علی کو دیکھنے لگتا۔ اس کے خیال میں علی، جو کہ گاڑی کا مالک تھا، یہ سمجھ کر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا کہ اس کا بھائی بھوک اور تھکان کی وجہ سے اس غیر حالت کو پہنچا تھا اور وہیں تباہی بک رہا تھا، جبکہ پروفیسر اس کی جگہ پر غاصبانہ قبضہ کیے بیٹھا تھا۔ آخر جب اندھیرا بڑھا تو پروفیسر نعیم کی آنکھ بچا کر نیچے کود پڑا اور پھر علی کی مدد سے اس کو اٹھا کر گاڑی میں پھینک دیا۔ پھر جلدی سے علی نے تھوڑی سی گیلی روٹی اس کے ہاتھ میں تھمائی، جسے وہ کچھ ہچکچاہٹ کے بعد اشتہا کے ساتھ کھانے لگا۔ اس سے فارغ ہو کر وہ پہلی دفعہ عائشہ کی طرف متوجہ ہوا۔ تم نے روٹی کھا لی ہے؟ اس نے سر ہلایا۔ بولتی کیوں نہیں؟ تم بھی کچھ بولو۔ اس نے بڈھے مسخروں کی طرح ہنستے ہوئے لڑکی کے پیٹ میں گدگدی کی۔ وہ شرما کر مسکرائی اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ علی کو اتنے دنوں میں پہلی بار مسکراتی اور سرخ ہوتی ہوئی اپنی بیوی بڑی پیاری لگی۔ وہ خوش ہو کر ہنسا۔ میرے بھائی کی طرف زیادہ توجہ مت دو، اس نے اونچی آواز میں کہا۔ سنا ہے جوانی میں لڑکیوں پر ظلم ڈھایا کرتا تھا۔ عائشہ اور بھی سرخ ہو گئی۔ ہمارے گھر تم کیوں نہیں آتے تھے؟ تھوڑی دیر بعد اس نے پوچھا۔ تمہارے گھر؟ تمہارے گھر؟ دراصل مجھے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ گھر میں تم نے مجھے یاد رکھا تھا؟ ہاں۔ سب نے؟ یعنی گاؤں میں؟ ہاں بہت۔ گھر میں ہم سب تم کو یاد کرتے تھے اور باہر کھیتوں میں تمہارا ذکر ہوتا تھا۔ وہ جو تمہارے دوست تھے بڑے شوق سے بات کرتے تھے، دوسرے کہانیوں کی طرح تمہاری باتیں سنتے تھے۔ علی گاؤں نہیں جاتا تھا پر میں جاتی تھی۔ تمہارے پکے مکان کے باغ کو اجاڑ دیکھ کر جی بیٹھ جاتا تھا، اور جی بیٹھ جاتا تھا جب گاؤں والے تمہیں پوچھتے تھے۔ ان کے خیال میں ہم تم سے ملتے جلتے تھے۔ تم کبھی گاؤں کیوں نہیں آتے تھے؟ جی تو چاہتا تھا۔ وہ یکلخت مان پڑ گیا اور روٹی کے گرے ہوئے ریزے چن چن کر منہ میں ڈالنے اور جبڑے چلانے لگا۔ پھر تیزی سے اس کی آنکھوں کی چمک لوٹ آئی۔ بہرحال یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ تم کس طرح رہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اچھی طرح سے نہیں رہیں۔ تم ایسی خوبصورت لڑکی تھی۔ اف اف اف، پتا ہے تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے علی میلوں تک میری گھوڑی کے ساتھ بھاگتا رہا تھا، اور تم نے اپنی یہ حالت بنا رکھی ہے۔ بہرحال گھر میں تم نے مجھے یاد رکھا، شکریہ۔ میری تو لمبی جلا وطنی تھی۔ وہ تو ہم سب کی تھی، یہ کیا اہم ہے۔ دیر تک اسی طرح لڑکی کے ساتھ باتیں کرتے رہنے کے بعد وہ وہیں پر لیٹ کر سو گیا۔ منہ اندھیرے وہ جاگ گیا اور اٹھتے ہی بلا تمہید باتیں کرنے لگا، یوں جیسے کبھی سویا ہی نہ تھا۔ کچھ دیر تک وہ عائشہ سے باتیں کرتا اور اسے گدگداتا رہا، پھر کم عمر لونڈوں کی طرح چھلانگ لگا کر نیچے اتر آیا
और अली के साथ चलने लगा। यह अमृतसर के गिरदो नवाह का इलाका है। मैं सन 19 में यहाँ आया था। सन 19। हम सब थे। अजरा भी हमराह थी। अजरा, ओह, तुम वहां पहुंचकर क्या करोगे? अमृतसर, लाहौर, पता नहीं। मैंने सिर्फ स्टेशन देखा है। सुना है अच्छा शहर है। तुम तो वहां थे। हाँ, जिला वतनी में सब जगह एक सी होती हैं। तुम भी तो साथ हो, कुछ बताओ, अली ने कहा। हाँ, जाहिर है, मुझे सोचने दो। मगर इसमें सोचने की क्या बात है? सुनो, अब मैं तुम्हें किसी कारखाने में नहीं जाने दूंगा। वहां मुर्दा खराब हो जाता है आदमी का। अब हम गांव में चलकर रहेंगे। किस गांव में? तुम्हारे तो सवाल ही खत्म नहीं होते। कहाँ, क्यों? भाई, किसी भी गांव में चले जाएंगे। ये अहम नहीं है। अहम यह है कि अब हम क्या करेंगे। और वो ये है कि अब हम खेती बाड़ी करेंगे। वो रुका। और अगर तुम सोच रहे हो कि अपना काम भूल जाओगे तो फिर कितना ही काम है। हल, कुदाल, फावड़ा, दराती, टोका, फिर कुएं का सामान और जानवरों की नालबंदी, रस्से और जंजीरें, नांदे और मचाने, फिर गाड़ियां और उनका सामान, और घर बाहर की खिड़कियां, दरवाजे और ताकचे। इतना बहुत सा काम है जो तुम कर सकते हो। अपने घर में, अपने गांव में, अपना और दूसरों का। न मिन्नत न मुहताजी। बोलो। हाँ, मगर जमीन। अगर मगर तुम तो जिद्दी हो चुके हो। बस सब बेकार है। जमीन के किस्से का भी कुछ न कुछ करेंगे, मगर उसके बाद अव्वल तो ये कि सीधे गांव जाएंगे, दोयम ये कि सीधे गांव जाएंगे, और सोयम ये कि सीधे गांव। अली ने चिढ़कर कहा। नईम बोलता रहा कि गांव की जिंदगी साफ, सीधी और हकीकी होती है। उसके बाद घर बनाने का मसला है। इसके बारे में तुमने कुछ सोचा है? खैर, तुमसे तो ये उम्मीद बेकार है। सुनो, इस सिलसिले में ज्यादा तरद्दुद करने की जरूरत नहीं। चंद दिन आराम और बेहतर ग़िज़ा के बाद हम काम करने के काबिल हो जाएंगे, हम सब। ठहरो। वो चलते चलते प्रोफेसर की तरफ झुका। तुम्हारा कोई घर है? नहीं। बस ठीक है। हम 3 आदमी हैं और काम करने वाले हैं। अभी तो टांगे सूज कर बेकार हो चुकी हैं। आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी। चंद रोज तक तो हम गाड़ी पर छत डालकर ही काम चला सकते हैं। बहरहाल, फिर मकान खड़ा करना शुरू करेंगे। तुम्हें मकान बनाने का तजर्बा नहीं, इसलिए डर रहे हो। मुझे भी नहीं, मगर इसमें डरने की कोई बात नहीं। बस मेहनत दरकार होती है और कुछ नहीं। ईंटों की जरूरत नहीं। पत्थर और गारे से लोहे की तरह मजबूत दीवारें बनती हैं। और छत के लिए कीकर की लकड़ी मुफीद है, या नीम की, जिसको दीमक नहीं लगती। यहाँ पंजाब में कीकर और नीम के जंगल हैं। ये सारा एक ही इलाका है। ये बंटवारे का किस्सा सब बेकार है। कोई फर्क नहीं पड़ता। आयशा चूल्हे बना लेती है? पता नहीं। तुम्हें कुछ पता नहीं, पर आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। जरूर बना लेती होगी। हमें सिर्फ 3 कमरों की जरूरत है। पहले पहल तो एक ही दालान से काम चल सकता है। एक तरफ भूसा आ जाएगा जो सर्दी का भी बचाव करेगा। दूसरी दीवार के साथ सब सो सकते हैं। हम बूढ़े आदमी हैं, तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तुम मजे से सोना। और बाहर जानवर होंगे जिनके गिर्द दीवार भी बनाना होगी। मगर यह कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं। चिकनी मिट्टी और भूसे से सारी दुनिया दीवारें बनाती है। किवाड़ और खिड़कियां और ताकचे, ये तुम्हारा काम है। रोशनदान भी बना लेते हो? हाँ, शुक्र है। प्रोफेसर तो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ मिट्टी ढो सकता है। अगर इसे पढ़ने पढ़ाने का शौक चढ़ा तो काम खत्म होने के बाद जाने देंगे, उससे पहले नहीं। अभी तय कर लेते हैं। और तुम इसे गाड़ी पर बैठने से मना नहीं कर सकते। तुम किसी को गाड़ी पर बैठने से मना नहीं कर सकते। सब बेकार है। इसका कोई मतलब नहीं। काम शुरू करने के लिए हमें बस ये चीजें चाहिए। 2 बाल्टियां पानी के लिए, 2 लकड़ी के तख्ते और 1 कुल्हाड़ी। बस इतनी तेज कि कीकर को काट ले। ज्यादा तेज हो तो धार टूट जाती है। बस। उसने चुटकी बजाई। बस। आन की आन में हम तुम्हें दीवार खड़ी कर देंगे। गांव के लोग सीधे सादे और खुदा तरस होते हैं। ये भी भला बतलाने की बात है। उम्र भर तो हम लोग गांव में रहे। तुम देख लेना, हर रोज कोई ना कोई, 1 या 2 या कभी कभी 4 गांव वाले हमारी मदद को आ मौजूद होंगे। आते रहेंगे। देहात में बड़ी खुदा तरसी और असलियत होती है। दिनों में मकान तैयार हो जाएगा। गाय नहलाने से लेकर फसल काटने तक वो बराबर हमारी मदद करेंगे, और हम उनकी। उन्हें रहने का सलीका आता है। ये सारी बात है। ये भादों की धूप नामुराद कैसी सख्त होती है। वो परिंदे वाला क्या किस्सा है अली? अली एक पुरानी बात के हवाले के लिए पूछे जाने पर खुश हुआ। उसका नाम सरस्वती होता है या क्या, बाला ज्योति। वो 11 महीने धूप में बैठता है, मगर भादों की धूप सह नहीं सकता और साय में चला जाता है। मैंने कभी नहीं देखा। यही किस्सा था ना? मैंने भी कभी नहीं देखा, प्रोफेसर ने कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता।
भादों की धूप बहरहाल कड़ी होती है। कड़ी कड़ी क्या? उसने याद करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। ओह, बारिशों से ऐसे मकानों को काफी नुकसान पहुंचता है। हमें मुस्तकिल काम करना होगा। छप्पर, घास फूस, लिपाई, तुम जानते ही हो। ताले लगाने की जरूरत नहीं, हमारे पास फालतू कुछ होगा ही नहीं। मगर जानवरों के लिए छप्पर चाहिए। बरसात में भीगने से दूध सूख जाता है और बुरी बुरी बीमारियां लग जाती हैं। और बरसात के मौके पर वो बेतकान बोलता गया, छोटी छोटी गैर जरूरी बातें जो असल जिंदगी में इतनी अहम होती हैं। उसने इतनी तफसील और मेहनत से बयान की कि अली ने सुनना ही छोड़ दिया। जब सूरज ढलने लगा तो दफतन उसने महसूस किया कि प्रोफेसर और अली गायब हो चुके थे। वो इसका आदी था। उचक कर गाड़ी पर बैठ गया और बेध्यानी से हमला आवरों की उस टोली को देखने लगा जो टटोल टटोल कर जवान औरतों और चंद मर्दों को हकाए लिए जा रही थी। नईम के चेहरे पर कोई तासुर न था, सिर्फ आंखों की चमक थी जो यकलख्त मान पड़ गई थी। फिर वो लापरवाही से उनके सरों के ऊपर ऊपर देखने लगा। भूरे रंग की गर्दालूद फिजा में मखसूस मकरूह मतली आवर बू और घुटी घुटी चीखों की आवाजें थीं। कुछ देर बाद करीब ही चंद फायरों की आवाजें आईं और फिर खामोशी छा गई। बू बदस्तूर कायम रही। खेती बाड़ी शुरू करने के लिए भी ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब प्रोफेसर और अली गाड़ी की ओट से निकल आए तो उसने कहना शुरू किया, नहीं पड़ेगी नहीं पड़ेगी। अली जलकर बोला, उनके सामने टांगे पसार कर बैठ जाते हो। याद रखो कभी न कभी वो तुम्हें पकड़कर ले जाएंगे। बीच में मत बोलो, नईम ने खफगी से कहा। कोई पकड़कर नहीं ले जाएगा, बस एक हल और 2 बैल। हल तो तुम बना ही लोगे, दूध के लिए जानवर बाद में आ जाएंगे और पहली बुआई के लिए बीज उधार ले लेंगे। पंजाब की जमीन बड़ी लायक है, जितनी मेहनत करो उतना फल देती है। पंजाब की जमीन का आखिर किसी ने नहीं देखा। हाड़ी और सावनी के अलावा मैं तुमको बताऊं, वो राजदाराना तौर पर अली की तरफ झुका। सब्जियों में बड़ी कमाई है। यहाँ के अच्छी जात के किसान सब्जियां उगाने को अपनी बेइज्जती समझते हैं। कहते हैं ये अराइयों का काम है जो कि जाटों से नीची जात है। मगर ये सब बेकार है। सब्जियों में कमाई ही कमाई है और नतीजा ये होता है कि अराई सब्जियां उगा उगा कर जाटों की सारी जमीन खरीद लेते हैं और ऊंची जात वाले किसान आपस में लड़ते मरते और मुकदमेबाजी करते रहते हैं। हम सब्जियां बोएंगे, ये सब बेकार है। ऊंची जात नीची जात हूँ, आदमी की जात का और सब्जियों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। सब्जियां? क्या सब्जियां? अली ने पूछा। यही मटर, मोंगरे, करेले, कद्दू, तुरई वगैरह। ओह अच्छा। अब उसने बाकायदा दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। सब्जियां? हाँ सब्जियां। अब रहे बैल। बैलों के बारे में तुमने क्या सोचा है? बैल? अली बिल्कुल खाली जहन था, मगर कोशिश करके उसने सोचा। बैल भी कहीं ना कहीं से, मुझे पता था तुमने कुछ नहीं सोचा। बैल हम पहली बुआई के लिए उधार भी ले लेंगे, बस बात करने का तौर आना चाहिए। जब उनको इल्म हो गया कि भले मानुस आदमी है और बैल लेकर कहीं भागेंगे नहीं तो वो खुशी से हफ्ते 10 दिन के लिए दे देंगे। मगर दूसरे के जानवर को बड़ी एहतियात से बरतना पड़ता है। तुम्हें तो पता ही है, घर में जब कोई बैल मांग कर ले जाता था तो हमारा बाप अहमद दीन के लौंडे को जासूसी करने के लिए भेजा करता था और वो शैतान पहर पहर की आकर खबर देता था कि आज उन्होंने ये खाने को दिया है जानवरों को और इतना दिया है और इतना काम लिया है। तुमसे कोई बात छुपी हुई थोड़ी है। तुम्हारे पास कुछ रकम है? कुछ है आयशा के पास। ठीक है, हम एक जोड़ी खरीद भी सकते हैं। फसल के फसल पैसे चुकाते रहेंगे। जब उनको इल्म हो गया कि हम ईमानदार और मेहनती आदमी हैं तो वो एतबार कर लेंगे। आखिर हम ठग थोड़े ही हैं, सच्चे किसान हैं और काहिली से दूर भागते हैं। लेकिन सब्जियों के अलावा अनाज भी अशद जरूरी है। तुम अनाज की बुआई भूल तो नहीं गए? नहीं, शुक्र है। गेहूं की बुआई अगले महीने शुरू हो जाएगी। ये बहरहाल बारिशों पर मुनहसिर है। अगर बरसात देर तक चलती रहे तो बुआई पीछे पड़ जाती है। फसल के तैयार होने और उतरने में बुआई का बड़ा अहम मकाम है। किस वक्त में हो और कैसी हो, गीली जमीन में, जब तक मिट्टी पैर से चिमटती रहे, कुछ भी नहीं बोना चाहिए। तुम्हें अपने बाप की बातें याद हैं? जरूर होंगी। मुझे उसके दिए हुए सारे सबक आज तक याद हैं। गीली जमीन में मेंढक भी मर जाते हैं, बीज तो बड़ी नाजुक शय है, वो कहा करता था। और जवार बाजरा भी बड़ा जरूरी है। किसान अगर तरक्की करना चाहता है तो वो 12 महीने गेहूं नहीं खा सकता। और फिर जानवर हैं जिनकी गुजर औकात मकई पर होती है। मकई के बेरी गीदड़ बहुत होते हैं। बचाव के वास्ते क्या करोगे? कुत्ते रख लेंगे। कुत्ते रख लेंगे? नईम ने गुस्से से हाथ नचाकर नकल उतारी। और जो कुत्तों को खिलाना पड़ेगा वो किधर से आएगा? तुमने इतने बरस तक क्या काम सीखा है जो गीदड़ फांसने का एक पिंजरा भी नहीं बना सकते हैं?
कुत्ते रख लेंगे। उसने दोबारा नकल उतारी। तारों का एक पिंजरा बना लेना बस। गीदड़ तो तुम्हें पता है होते ही हैं, अपने यहाँ भी होते थे, सब जगह होते हैं। ये यहाँ वहां और इधर उधर का किस्सा सब बेकार है। गीदड़ हर जगह होते हैं। और सावनी की फसलों में गन्ना बड़ा बराबर होता है। जाड़ों की रातों को गुड़ जरूर बनाना, सर्दी से महफूज रखता है और ताकत भी आती है। और कड़ा चढ़ा हो तो आता जाता हर कोई चखता है और फैज बढ़ता है। गुड़ बनाने का तरीका तुम्हें याद है? भिंडी के डंठल, हाँ हाँ, भिंडी के डंठल मेल को काटकर लट्ठे की तरह सफेद गुड़ बनाते हैं। मगर गन्ने की हिफाजत करना बड़ा जान जोखिम का काम है। माघ की रातों में खेत का एक चक्कर लगाओ तो हाथों में खून जम जाता है। और जंगली सुअर जो खेत का सत्यानाश कर देता है। मैंने एक बार जख्मी सुअर मारा था, आमने सामने होकर। बड़ा शरीफ जानवर था कोई, पर भाई क्या नादानी की उम्र थी। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। काफिला उसी तरह थकी थकी मुस्तकिल चाल से रवां था। नईम देर तक गाड़ी के डंडे पर झुककर बैठा तेजी से बातें करता रहा, जैसे वक्त के मुकाबिल भाग रहा हो। रोजमर्रा जिंदगी की अनगत बातें, छोटे छोटे प्रोग्राम, कितनी ही बातें उसने उजलत और मुस्तैदी से अली के जहन नशीन कराई। बरसात की हवा में गले सड़े पत्तों और ताजा जले हुए बारूद की बू कहीं से उड़ती हुई आई। फिर अचानक रुककर उसने लंबा सांस लिया और प्रोफेसर की तरफ मुड़कर धीमे लहजे में बोला, सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, शायद फिर भूल जाऊं। जिंदगी, जिंदगी का सत, जिंदगी का निचोड़, कुर्बानी का जज्बा है और कुछ नहीं है। ये मैंने जाना है और कुछ नहीं है। प्रोफेसर थके हुए उदास अंदाज में मुस्कुराया। नहीं, तुम हंस नहीं सकते। मैं बड़ नहीं मार रहा। मैं जानता हूं, दिल पर इतने मरहले, इतनी मोहताजी आती है, उसके बाद हमें इन बातों का इल्म होता है। वो खामोश हो गया। प्रोफेसर ने देखा कि थोड़े थोड़े वक्फे पर वो मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा था। उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। उसे सिर्फ इतनी आवाज सुनाई दी, इसके बाद हमें इन बातों का इल्म होता है। जब वो दोबारा बोला तो रात की तारीकी चारों तरफ फैल चुकी थी। वो यकलख्त अली की तरफ मुड़कर खफगी से बोला, उसके बाद हमें इन बातों का इल्म होता है। तुम्हें क्या इल्म है? क्या इल्म है? क्या इल्म है? अली ने चिढ़कर कहा। जानने के लिए है क्या? ऊट पटांग बोले जाते हो, खामोश रहो, थक जाओगे। ठीक है, जानने के लिए बहुत कुछ नहीं है। दो एक बातें हैं, वो भी मुश्किल से समझ में आती हैं। जो कुछ मैंने समझा है वो ये है, अगर हम हर सतह पर हर वक्त में हर चीज की कुर्बानी दे सकते हैं तो जिंदा हैं, वरना नहीं है। और तुम किसी को गाड़ी पर बैठने से नहीं रोक सकते, इसका कोई मतलब नहीं। अली हैरत से उसे देखता रहा। थोड़ी देर के बाद वो फिर बोला, इससे कतई नजर, सुनो, एक बात और बताता हूँ। अजरा मेरी बीवी एक अजीम औरत है। उसके पास कोई अंदेशा, कोई उलझन, कोई रियाकारी नहीं। वो जो कुछ चाहती है बिला झिझक उसके लिए तबाह हो जाती है। वो इंसान की सारी शराफत, सारे कर्ब और सारी कुर्बानी के साथ खामोशी और रजामंदी से जिंदा है। खुदा इंसान को अपनी शबीह में बनाता है ना, वो अजरा है। अब उसका जिक्र न करना। फिर वो प्रोफेसर की तरफ मुड़ा। और खुदा भी है, उसने कहा। फिर उन्होंने उसे थोड़ी सी गीली रोटी दी, जिसे खाकर वो सो गया। वो बहुत गहरी नींद सोकर उठा। उजाला फैल रहा था। काफिला मुस्तकिल चले जा रहा था। उठते ही उसने खुशदिली से आयशा से बातें छेड़ दी। वहां पहुंचकर तुम चंद रोज में तंदुरुस्त हो जाओगी। खालिस हवा और खालिस ग़िज़ा, सेहत के लिए इससे मुफीद और कोई चीज नहीं। तुम्हें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं, सारा काम हम करेंगे। तुम सिर्फ खाना पका दिया करना। गांव वाले कहेंगे, ये नया खानदान कैसा अच्छा और शरीफ है। 3 जवान और मेहनती मर्द, प्रोफेसर हंसा, और एक जवान और खूबसूरत लड़की। तुम चूल्हे बना लेती हो? हाँ। फिर वो छलांग लगाकर नीचे उतर आया। तुम रात भर चलते रहे हो। अली जवान आदमी है, चल सकता है। तुम अब आराम करो। उसने एक बाजू से धकेल कर प्रोफेसर को गाड़ी पर बिठा दिया। तुम गीदड़ों की बात कर रहे थे। मुझे बाद में ख्याल आया कि अगर मकई के खेत के गिरदा गिर्द तुम सुम्बुल की घास बो दो तो वो कभी पास भी न फटकेंगे। सुम्बुल जानते हो कैसी खुशबूदार शय है, पर गीदड़ उससे कोसों भागता है। अजीब बात है, लेकिन गीदड़ गीदड़ होता है और उसकी कुव्वत शाम्मा ठीक नहीं होती। उसने सर उठाकर देखा। अली और प्रोफेसर दोनों गायब हो चुके थे। गाड़ी की ओट से अली की आवाज आई, बातें बंद करो, इधर आओ, इधर आ जाओ, ओट में। वो इस तरफ आ रहे हैं। ओह कमबख्त। उसने झुंझलाकर बात जारी रखी। ओह, लेकिन ये अहम नहीं है। गीदड़ों को भगाने के लिए सुम्बुल घास मुफीद होती है और दूध देने वाले जानवरों के लिए उसका चारा भी उम्दा बनता है, इसका ख्याल रखना। और कटाई से पहले एक और बात का ख्याल रखना। लेकिन अब वक्त नहीं रहा था।
وہ سیدھے اس کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے اس نے بس ایک کام کیا، نہایت صفائی سے اس نے لکڑی کا بازو الگ کیا اور نظر بچا کر اسے گاڑی میں پڑی دلائی کے نیچے چھپا دیا۔ اس کا خیال رکھنا، وہ کہنے والا تھا، لیکن انہوں نے دیسی بنی ہوئی بندوقوں کے دستے مار مار کر اسے آگے لگا لیا۔ سور، کتے! گاڑی کے ڈنڈوں کے ساتھ چمٹ کر چلتے ہوئے علی نے رو کر کہا۔ پروفیسر نے اسے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ آخری دفعہ انہیں ہجوم میں غائب ہوتی ہوئی نعیم کی پشت نظر آئی، جس پر قمیض تار تار ہو کر لٹک رہی تھی۔ وہ سر جھکائے چل رہا تھا اور اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ کچھ دیر بعد کہیں قریب سے چند فائروں کی آواز آئی، لیکن کچھ لوگوں نے سنا، کچھ نے نہیں سنا، کیونکہ اب وہ پوری رفتار سے بھاگ رہے تھے۔ حملہ آوروں کا ایک لشکر ان کے تعاقب میں تھا اور امرتسر کا اسٹیشن 1 میل کے فاصلے پر تھا، جہاں سے خبر آئی تھی کہ گاڑی لاہور جانے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ گاڑیوں والے اب بیلوں کو پیٹنا بند کر کے بوجھ ہلکا کرنے کو فالتو سامان اٹھا اٹھا کر نیچے پھینک رہے تھے۔ مٹی کی سراہیاں، پتیلے، روغنی پائے، ٹرنک، صندوق، دلائی، لکڑی کا ایک ٹکڑا، دیگچی، توا، برتن۔ میں اتر جاؤں؟ پروفیسر نے آہستہ سے پوچھا۔ تم یہیں بیٹھو، علی نے خفگی سے کہا اور ایک ہاتھ سے اسے پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے سامان نیچے پھینکتا رہا۔ اسٹیشن پر اس نے عائشہ کو اٹھا کر چلنے کی صحیح کی، لیکن کمزوری اور بھیڑ کی وجہ سے گر گیا۔ پھر اٹھا اور بے دھیانی سے اکیلا چل پڑا۔ دروازے تک جا کر لوٹ آیا اور دوبارہ آدموئی عائشہ کو اٹھانا چاہا، پھر اسے زمین پر گھسیٹنے لگا، لیکن گھمسان کے رن میں ایک دفعہ پھر اس کا ہاتھ چھوٹ گیا اور وہ دھکے کھاتا ہوا اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ جب گاڑی آہستہ آہستہ چلنی شروع ہوئی تو وہ لپک کر اس پر سوار ہوا۔